نحمدک یا اللہ و نستعینک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ فَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمُ فَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمُ فَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمُ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون لک ومن فعل فعلک نجا نجاتک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اور اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ اور اگر یہی بات آپ فاضل بریلوی سے پوچھیں نا تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آب درے دنداں سے ادن ڈوب گیا، آب درے دنداں سے ادن ڈوب گیا، رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا۔ بعد حمد و صلاۃ لائق اس عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور سٹیج پہ جلوہ گر میری دونوں جانب مسلک حقہ اہل السنہ والجماعہ کے مقتدر علماء ذی احتشام، خصوصاً بالخصوص میزبان محفل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا فردوس جمال صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور برادر مکرم قاری سمیع اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر سادات کرام ثنا خوانان مصطفیٰ اور نقیب محفل، آپ اور میں آج کی اس محفل پاک میں ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے جمع ہیں، اور اس محفل کا عنوان اور ٹائٹل ہے میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ میں انتہائی مختصر وقت میں چند ضروری باتیں آپ سے کروں گا، جن میں سے پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی محفل کیا ہوتی ہے؟ کس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے؟ حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، اور میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی محفل جس میں چند بندے اکٹھے ہو جائیں اور وہ اکٹھے ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کریں، حضور کی والدہ محترمہ کا تذکرہ کیا جائے، حضور کے ابا جان کا تذکرہ کیا جائے، حضور کے خاندان کا تذکرہ کیا جائے، حضور کی عظمت، رفعت اور شوکت کو بیان کیا جائے، ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور اس کو اگر آپ اور مختصر کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں
کہ جس جگہ پہ چند بندے اکٹھے ہو کے تاجدار کائنات کی عظمت، رفعت اور شوکت کو بیان کریں، وہ محفل میلاد کہلاتی ہے، وہ محفل میلاد کہلاتی ہے۔ اور یہ محفل میلاد ہے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی، قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تبصرے ہمیں سننے میں آتے رہتے ہیں، وہ قرآن کی آیت پڑھیں، اتنا وقت نہیں ہوتا، اس کی تشریح کریں، تفسیر بیان کریں۔ بعد میں بندے کہتے ہیں جی وہ مولوی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس پہ بات ہی کوئی نہیں کی جی۔ تو میں نے نا حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اسی کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ میلاد آپ ہی صرف منانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، اور یہ 14ویں صدی میں شروع نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کرام رسول اللہ کی موجودگی میں اپنے گھروں میں محفل میلاد کرتے تھے، اور امت کو بتا دیا کہ رسول اللہ کے میلاد کی محفل کرنا شرک و بدعت نہیں، بلکہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث الہٰبادی، انہوں نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، الدر المنظم کتاب کا نام ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو درداء، حضور کے صحابی، وہ فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہوا، مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری، حضور نہ کاشانہ نبوت سے نکلے، کہیں تشریف لے جانے لگے۔ میرے آقا نکل کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں گھر آتا تھا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور جب وہاں پہ پہنچے، اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی، اندر سے آواز آ رہی تھی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَقَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ۔ حضرت عامر انصاری نے اپنے خاندان والوں کو، بچوں کو، اڑوس پڑوس والوں کو، متعلقین کو، رشتہ داروں کو جمع کیا ہوا تھا، اور ان کے سامنے رسول اللہ کی ولادت کے واقعات بیان فرما رہے تھے۔ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ حضرت عامر انصاری کے گھر۔ حضرت عامر حدیث کے راوی بھی صحابی ہیں، حضرت ابو درداء، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت عامر انصاری کے گھر ہو رہا تھا، لوگوں کو جمع کر کے ولادت مصطفیٰ کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ تو میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ولادت مصطفیٰ کے واقعات بیان کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اس لیے کہ ربیع الاول آتے ہیں نا، ابھی تو ختم ہو رہا ہے جی، آج 29 ہے نا، کل 30 ہے، تو آپ کو پتہ ہے ربیع الاول شروع نہیں ہوتا، لوگوں کے میسج پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے صحابہ نے نہیں منایا، آپ صحابہ سے بڑے عاشق ہیں کہ آپ میلاد مناتے، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ پڑھا نہیں۔ اگر آپ نے پڑھا ہوتا، کتابیں کھولی ہوتی، کچھ دیکھا ہوتا، تو آپ کو سمجھ آ جاتا کہ صحابہ تو صحابہ رہے۔ صحابہ کے امام صدیق اکبر کے بارے میں الرسائل الخمس میں شیخ عابد سندھی نے یہ بات نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں وَيَوْمُ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذبح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مئۃ ناقۃ، کہ جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا، ولادت مصطفیٰ کا دن آتا، صحابہ کے امام صدیق اکبر 100 اونٹ ذبح کرتے اور ذبح کر کے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں تقسیم فرماتے تھے جی۔ تو یہ صحابہ کے امام ہیں نا، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ فضول خرچی کیا ہے جی، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا، وہ حضور کے شاگرد ہیں، حضور کو دیکھ کر وہ ایمان لائے۔ تو ابو بکر صدیق اگر 12 ربیع الاول کو ولادت مصطفیٰ کے دن 100 اونٹ ذبح کریں، تو وہ بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ ولادت مصطفیٰ میں خوشی منانا اور خرچ کرنا شرک و بدعت نہیں، بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ برحال صحابہ یہ کر رہے ہیں، اندر بیٹھے ہو یہ بات ہو رہی ہے، بیان کیا ہو رہا ہے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمِ۔ حضرت عامر انصاری نا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمِ،
فیقول حاضر یوم، کہ لوگو یہ دن، جس دن تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے، یہ بڑی عظمت والا دن، یہ بڑی عظمت والا دن، یہ دن عیدوں کی عید ہے، یہ دن عیدوں کی عید ہے، اس وجہ سے کہ یہ بھی بڑی عجیب منطق ہے، پر جس دن جناب آدم پیدا ہو وہ تو عید ہے، پر جمعہ عید ہے نا جی۔ حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں الجمعہ تو عید للمسلمین، بلکہ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، جمعہ عید ہے، کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جامع ترمذی ابو داؤد لِأَنَّهُ خُلِقَ فِيهِ آدَمُ، فرمایا جمعے کا دن عید اس لیے ہے کہ جمعے کو جناب آدم پیدا ہوئے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن جناب آدم آئے وہ دن عید ہوتا ہے، اور جس دن آدم کے بھی امام آئے، نبیوں کے امام آئے، وہ دن عیدوں کا عید ہوا کرتا ہے، وہ دن عیدوں کا، اسے ابھی رسول بیان کرنے کے، یہ دن بڑی عظمت والا، اور عظمت کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے، عظمت کس کی وجہ سے؟ دیکھیں نا حضور کی ولادت کب ہوئی؟ ربیع الاول میں جی، 12 کو سوموار کا دن تھا، یہی ہے، سند صحیح کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ اب یہ باتیں رہ گئی کہ یہ جمہور کا قول ہے، یہ بعض کا قول ہے، نہیں، سند صحیح کے ساتھ الاباطیل والمناکیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ روایت کر دیا کہ رسول اللہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں، سوموار کے دن حضور پیدا ہوئے۔ اچھا ایسا کیوں نہیں کہ حضور حرمت والے مہینوں میں سے کسی میں پیدا ہوتے؟ قرآن تو کہتا ہے نا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے نا زمین اور آسمان پیدا کیے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بھی پیدا کر دیے، 12 مہینے بھی پیدا کی۔ قرآن کہتا منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے حرمت والے، یعنی ان کی عزت، ان کی حرمت باقی مہینوں سے زیادہ ہے، اگرچہ حرمت کا یہ معنی بھی ہے کہ ان میں جنگ کرنا حرام ہے، باقی ان کے فضائل ہیں، مسائل ہیں، ان 4 مہینوں کا ایک الگ بات ہے، لیکن شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا، مفسرین نے بھی لکھا کہ حرمت کا ایک معنی عزت ہے، مقام اور مرتبہ ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ مہینے رب نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے اسی دن سے 12 پیدا کر دیے، 12 مہینے بنا دیے، لیکن ان میں حرمت والے مہینے 4 ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ 4 کون سے؟ رجب 1، دوسرا ذیقعدہ، تیسرا ذی الحج، چوتھا محرم، چوتھا رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے حرمت۔ حضور کی ولادت ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں نہیں ہوئی، یہی بات ہے۔ اور دنوں کو اگر دیکھیں تو ابھی آپ کو میں بتا چکا کہ دنوں میں سے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ۔ حضور کی ولادت جمعے کو نہیں ہوئی، وجہ یہ تھی کہ اگر حضور کی ولادت جمعے کو ہوتی نا تو لوگ کہتے کہ جمعے کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی جی، اگر حرمت والے مہینوں میں حضور کی ولادت ہوتی تو لوگ کہتے کوئی فلاں مہینے کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی ہے۔ رب تعالیٰ نے مہینہ رکھا ربیع الاول، تاریخ رکھی 12، دن رکھا سوموار، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر دنوں کو عظمت ملی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے، مہینوں کو عظمت ملی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے، سالوں کو بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اگر عظمت، رفعت اور شوکت ملی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہے۔
اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اور پوری کائنات میں عظمت، رفعت اور شوکت کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات جس کی نسبت حضور سے ہو گئی وہ عظمت پا گیا، وہ رفعت اور شوکت پا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں یہ مسئلہ ہے شریعت کا، اور آپ کو پتہ ہے سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ دنیا کے جتنے بھی پانی ہیں ان پانیوں میں سے سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ آب، یہی بات ہے جی، آب زمزم افضل ہے، اس میں کوئی بندہ اختلاف نہیں کرتا۔ لیکن میں بریلوی ہوں نا جی، تو اس لیے میں فاضل بریلوی کی بات کرتا ہوں جی، اس لیے کہ جہاں دیگر لوگوں کی سوچ فکر جواب دے جاتی ہے اور جہاں آ کے ان کا علم رک جاتا ہے، وہاں سے امام احمد رضا کا علم شروع ہو جاتا ہے جی، وہاں سے امام احمد رضا کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں پہلے کی بات نہیں کرتا، لیکن امام احمد رضا کے دور کی اور اس کے بعد کی آپ کو بڑے بڑے ادب کرنے والے ملیں گے جی، رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کرنے والے ملیں گے، لیکن آپ کو فاضل بریلوی جیسا مؤدب نظر نہیں آئے گا۔ فاضل بریلوی جیسا مؤدب آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں جی، ایک دانہ آپ چکھیں نا دیگ میں سے، اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ فاضل بریلوی کا ادب کیا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو گدلا کہہ دینا تو وہ کافر ہو جاتا، وہ کافر ہو جاتا۔ یہ رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے کہ حضور کی طرف نسبت ہے جس چیز کی، اس کو آپ گدلا کہہ دیں، میلا کہہ دیں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں 500 علماء کا فتویٰ ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پاس مسئلہ آیا کہ حضرت اگر رسول اللہ کے جامہ مبارک کو، لباس مبارک کو اگر مٹی لگ جائے تو کیا کہا جائے گا؟ یعنی اور میں تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اگر مٹی لگ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ گدلا کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا، تو اگر مٹی لگ جائے تو کیا کہا جائے گا؟ فاضل بریلوی ادب بیان کر رہے ہیں، کان کھول کے آپ سن لیں۔ فاضل بریلوی نے فرمایا کہ خدا اگر توفیق ادب دے تو یوں کہنا چاہیے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے جی، مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ اگر ادب نظر آتا ہے تو لے آؤ۔ تو میں اس فاضل بریلوی کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ لوگ آگے رک جاتے ہیں نا، فاضل بریلوی اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے جو کہا مسئلہ یہی ہے، علماء نے بھی یہی لکھا کہ کائنات کے سارے پانیوں میں سے سب سے افضل پانی آب زمزم، سب سے افضل پانی آب زمزم۔ لیکن فاضل بریلوی نے اس سے آگے کی بات لکھی، اس سے آگے کی بات لکھی۔ کیا لکھا؟ فتاوی رضویہ دیکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، آقا جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے نہیں، غسل کے لیے نہیں ہے، کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھو برتنوں میں تلاش کرو، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت پانی مل جائے تو وہ لے آؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے برتن دیکھے جو آخر میں تھوڑا تھوڑا پانی رہ جاتا ہے، وہ تھا، ہم نے جمع کیا، لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دی جی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے پیش کیا نا تو حضور نے کیا کیا؟ حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ میرے آقا نے اپنا دست مقدس اٹھایا اور پانی کے اس برتن پہ رکھ دیا، پانی کے اس برتن پہ رکھ دیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں بخاری، مسلم، مشکات جی۔ صحابہ فرماتے ہیں فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، کہ تاجدار کائنات کے دست مقدس رکھنے کی دیر تھی کہ میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے،
پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ فاضل بریلوی بول اٹھے کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ صحابہ پی رہے ہیں، برتن بھر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ حضرت جابر اس حدیث کے راوی، ان سے کسی نے پوچھا جابر بندے کتنے تھے؟ حضرت جابر فرماتے بندے 1400 یا 1500 تھے، لیکن لو کننا مئۃ الف لکفانا، اس وقت اگر ہم 1,00,000 بندہ بھی ہوتا تو پانی سب کو کفایت کر جاتا، اس لیے کہ رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ جی اب سنیے مسئلہ فاضل بریلوی کا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو پانی رسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا ہے نا، یہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے، یہ پانی آب زمزم سے بھی افضل۔ ملا علی قاری نے بھی یہی لکھا ہے۔ وہ بعض بندے میں کہتا ہوں بھائی فاضل بریلوی کے علاوہ اور بندہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں بڑے بندے ہیں، لیکن فاضل بریلوی جیسا کوئی نہیں، فاضل بریلوی جیسا کوئی نہیں۔ ہماری آنکھیں بند ہیں فاضل بریلوی پہ، اس وجہ سے کہ فاضل بریلوی جیسا عاشق ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، فاضل بریلوی جیسا ادب کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ رہی بات تصوف کی، تو کوئی تصوف میں غوث پاک کا نائب دیکھنا چاہتا ہے تو فاضل بریلوی کو دیکھے، اور رہی بات فقہ کی تو فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا برے صغیر پاک و ہند میں کوئی بندہ ثانی دیکھنا چاہتا ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھے۔ فاضل بریلوی جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بات سنیے فاضل بریلوی کا مسئلہ۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ جو پانی نا حضور کی انگلیوں سے نکلا، یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ دلیل سنیے، میں بات کو آگے لاتا ہوں اور اختتام کی طرف لاتا ہوں، اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں جی، اسی لیے نا میں سپیڈ سے بول رہا ہوں، چونکہ وقت کم ہے تو باتیں زیادہ ہو جائیں۔ سنیے مسئلہ فاضل بریلوی کی دلیل۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے، آب زمزم کی پہلے بات کرتے ہیں کہ آب زمزم کیوں افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج پہ تشریف لے گئے تو رسول اللہ کے قلب عطر کو غسل دیا گیا، قلب عطر کو غسل دیا گیا، اور غسل کے لیے جس پانی کا انتخاب کیا گیا وہ آب زمزم تھا، وہ آب فاضل بریلوی فرماتے ہیں حوض کوثر نہیں تھا، آب زمزم حوض کوثر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے جسد اطہر کے لیے رب تعالی اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہو، جو کائنات میں سب سے، اگر حوض کوثر افضل ہوتا تو اس کا انتخاب کیا جاتا، حوض کوثر افضل نہیں ہے، آب زمزم افضل ہے، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا، تو یہ ہوا آب زمزم افضل۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ آب زمزم کو نسبت ہے اسماعیل علیہ السلام سے، کس سے؟ اسماعیل علیہ السلام سے، اور اس پانی کو نسبت ہے تاجدار کائنات سے، اس پانی کو نسبت ہے تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری، غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اس پانی کو نسبت ہے کس سے؟ حضور سے، اور اس کو نسبت ہے جناب اسماعیل کی ایڑی سے، جناب اسماعیل کی ایڑی سے، اور اس کو نسبت ہے تاجدار کائنات کے اس دست مقدس سے کہ جس دست مقدس سے تاجدار کائنات پتھر کو اشارہ کریں تو پانی پہ تیرتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، وہ دست مقدس کہ جس سے حضور درخت کی طرف اشارہ فرمائیں، درخت جڑیں اکھیڑ کے زمین کو پھاڑ کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ ارے یہ دست مقدس اگر اٹھ جائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ دست مقدس اگر سورج ڈوب جائے
اشارہ ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جاتا ہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس دست مقدس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا جوڑ کوئی نہیں، اس لیے جو پانی تاجدار کائنات کے دست مقدس سے نکلا ہے یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت تو جو صحابی رسول نے بیان کر رہے تھے نا بھئی یہ دن بڑا عظمت والا ہے، دن عظمت والا۔ وجہ کہ دن کی نسبت کس سے ہے؟ حضور سے۔ جی آپ کو یہ پتا ہے نا بھئی آپ کی بھی بڑی شان ہے، آپ کی بڑی عظمت ہے۔ جی کس وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ اس وجہ سے کہ حضور کی امت کے ہم پلہ کوئی امت نہیں ہے، کوئی امت نہیں ہے۔ یہ تو آپ میدان معاشر میں دیکھیں گے۔ جی تو حضور جب آئیں گے نا گنبد خضرا سے اٹھیں گے میرے آقا جی، اور حضور کے دائیں جانب صدیق اکبر ہوں گے اور حضور کے بائیں جانب فاروق اعظم ہوں گے۔ یہ جامع ترمذی ہے اور ریاض النظرہ میں حدیث مبارکہ کا یہ حصہ بھی ہے کہ حضور کے سامنے کی جانب مولا علی ہوں گے اور حضور کے پشت کی جانب عثمان غنی ہوں گے۔ رسول اللہ ان چار یاروں کے جرمٹ میں ہوں گے اور دائیں جانب 70,000 فرشتے، بائیں جانب 70,000 فرشتے، سامنے کی جانب 70,000 فرشتے، پشت کی جانب 70,000 فرشتے۔ حضور گنبد خضرا سے اٹھ کے یوں تشریف لائیں گے، یعنی حضور اٹھیں گنبد خضرا سے، جنت البقیع والے ساتھ ہو گئے، جنت المحلہ والے ساتھ ہو گئے اور ادھر سے بغداد والے پہنچے اور ادھر سے آواز آئی میدان معاشر میں کہ بریلی سے بھی کوئی آ رہا ہے اور میدان معاشر میں گونج پڑ گئی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے کہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس دن اگر میں چپ کر گیا نا تو مجھ سے رسول اللہ کی خدمت پہ مامور جو فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، کہ احمد رضا جو سلام ساری دنیا پڑھتی رہی آج رسول اللہ سامنے موجود ہیں، آج کیوں خاموش ہو؟ آج پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ جب گونج پڑی ہوگی نا، اور یہ بھی آپ نے دیکھا حضور آ رہے ہیں جی، تو بندہ آتا ہے نا، محفل ہی ہو نا بھئی، اگر 100 بندے ہی بیٹھے ہوں تو کوئی بڑا بندہ آتا ہے تو آگے سے بندے ہٹائے جاتے ہیں جی، کہ راستہ دے دو، بچ جاؤ۔ مولوی صاحب آگے، پیر صاحب آگے، نعت خان صاحب آگے، شیخ الحدیث صاحب آگے۔ تو عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے پجن رائی، کہ جب تاجدار کائنات تشریف لائیں گے نا تو پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ اور جناب خضر آگے سے بندے ہٹا رہے ہوں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ بچ جاؤ تاجدار کائنات تشریف لا رہے ہیں جی۔ یہ حضور کی عظمت ہے نا، یہ بھی محفل میلاد اور میدان معاشر میں یہی ہونا۔ فاضل بریلوی نے تو لکھ دیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور اسی کو آپ دیکھیں جو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا میرات المناجیخ کی آخری جلد میں، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اتنا لمبا دن ہے۔ آپ فرماتے ہیں حساب و کتاب صرف 4 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ حساب و کتاب پہ کتنا وقت لگے گا؟ 4 گھنٹے۔ 4 گھنٹے میں سارا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں باقی سارا دن کیا ہوگا؟ باقی سارا دن کیا ہوگا؟ واہ حکیم الامت ہیں، حکیم الامت ایسے ہوتے ہیں۔ بعض بندے مریض الملت کو بھی حکیم الامت کہتے ہیں۔ میں نے کہا حکیم الامت دیکھنا ہو نا تو گجرات چلے جاؤ جی، احمد یار خان گجراتی کو دیکھو، صدر فاضل کے شاگرد کو دیکھو، فاضل بریلوی کے پوتا شاگرد کو دیکھو۔ آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں 50,000 سال کا دن ہے، 4 گھنٹے میں حساب و کتاب ہو گیا، باقی سارا دن رب تعالیٰ لوگوں کو بٹھا کے ان کے سامنے اپنے حبیب کی عظمت، شان، رفعت اور شوکت کو بیان فرمائے گا۔ میدان معاشر میں یہ ہو،
میدان معاشر میں یہ ہوگا کہ دیکھو. اور صاحب تفسیر قرطبی نے تو کمال کیا. آپ نے لکھا رب تعالیٰ تاجدار کائنات کو بلائے گا اور اپنی کرسی کے دائیں جانب جس طرح اس کی شان کے لائق ہے بٹھائے گا. فرمائے گا پیارے حبیب آگے بھی معراج والی رات تجھے بلایا تھا, بلا کے اپنے پاس بٹھایا تھا, لیکن اس رات صرف تو بیٹھنے والا تھا, میں بٹھانے والا تھا, کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا. لیکن آج جناب آدم سے لے کر قیامت تک ساری کائنات جمع ہے, مجمع لگا ہوا ہے. ان کے سامنے آ, میرے ساتھ بیٹھ جا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تاجدار کائنات کی عظمت, رفعت اور شوکت کیا ہے. میں 5-7 منٹ میں نا بات کو ختم کر رہا ہوں, آپ کی توجہ میری طرف ہے. یہ حضور کی عظمت بتائی جا رہی, حضور کی شان, رفعت اور شوکت بیان کی جا رہی ہے اور لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. یہاں علامہ جلال الدین بلقینی کی بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ جلال الدین بلقینی نے بڑے مزے کی بات لکھی کہ حضور جب پہنچیں گے جی تو جب ساری امتیں نا مشورہ کریں گی بھائی صاحب و کتاب نہیں ہو رہا تو کسی کو سفارشی پیش کریں. بخاری شریف کی جو روایت ہے, جناب آدم کے پاس جائیں گے, انبیاء کے پاس پھرتے پھراتے آخر میں حضور کے پاس آئیں گے, حضور رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. میں پچھلی بات چھوڑ رہا ہوں. علامہ جلال الدین بلقینی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضور جو سجدہ کریں گے تو حضور نے وضو کہاں پہ کیا ہوگا؟ حضور نے وضو کہاں پہ کیا؟ وضو کے بغیر تو سجدہ نہیں ہوتا. فقہا نے کفر لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے بغیر وضو کے سجدہ کرتا ہے تو یہ کفر ہے. تو حضور تو اٹھے گنبد خضرا سے میدان معاشر میں آگے, حضور نے وضو کہاں پہ کیا؟ علامہ جلال الدین بلقینی نے بھی قلم توڑا. آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے اپنی ظاہری حیات میں آخری مرتبہ جو وضو فرمایا تھا وہ قیامت کے دن تک برقرار رہے گا, اور تاجدار کائنات اسی وضو کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے. جی یہ حضور کی عظمت دکھائی جا رہی. فاضل بریلوی بولے تو زندہ ہے واللہ, اس لیے کہ موت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, موت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بات مجھے ان کا میتون والی یاد آ رہی ہے, دائمہ مطلقہ ضروریہ مطلقہ والی, لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا. دائمہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ والی, پیر صاحب والی نا بات لمبی ہو جائے گی. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, فاضل بریلوی, موت وضو کو توڑ دیتی ہے, موت وضو کو. تو حضور نے تو ظاہری حیات سے پردہ فرمایا. عقیدہ کیا ثابت ہوا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو مردہ کہے تجھے وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. یہ حضور کی عظمت ہے, دکھائی جا رہی ہے. اور جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی نا, حضور فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کھڑے, عیسیٰ روح اللہ کھڑے, آدم صفی اللہ کھڑے جی, اور اللہ کے انبیاء وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها, حضور فرماتے ہیں وہ نبی جن کا کلمہ پڑھ لے تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے. رب نے ان پہ جنت میں جانا حرام کر دیا ہے اس وقت تک جب تک میں مصطفیٰ جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. سب سے پہلے حضور جائیں, سب سے پہلے حضور جائیں. اور پتہ ہے امتوں میں کون جائے گا؟ آپ جائیں گے. امتوں میں آپ جائیں گے. یہ بھی حدیث مبارکہ, حضور فرماتے حرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی. فرمایا پہلی امتیں کھڑی ہوں گی. آصف بن برخیا جیسا بندہ جی, جو ایک لمحے میں 2500 میل سے تخت بلقیس اٹھا کے جناب سلیمان کے سامنے رکھ دیتا جی. وہ بندے اصحاب کہف کہ جن کے لیے رب قانون قدرت بدلتا ہے کہ جب غار میں ہوتے ہیں سورج آتا ہے سامنے, رب سورج کو فرماتا ہے راستہ بدل, راستہ بدل.
یعنی نا میں اس کو تفصیل سے نہیں عرض کر رہا، بات چونکہ ختم کرنی، ایسے بندے پہلی امتوں میں وہ کھڑے ہیں وہاں پہ، انہیں کو پوچھے با آپ جنت میں نہیں جاتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جنت میں سب سے پہلے امتوں میں رسول اللہ کی امت جائے گی، آپ جائیں گے، اور وجہ آپ اور میں نہیں ہیں جانے کی، جی۔ یعنی بعض بندے نا یہ سمجھتے ہیں بھائی ہم عبادت بڑی کرتے ہیں، جی، ہم خیرات بڑی کرتے ہیں، جی، ہمارے اعمال بڑے اچھے ہیں، تو امت مسلمہ کی حالت جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، جی۔ یعنی وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ پہلی امتوں سے بڑھ کر گناہ گار ہیں، تو پہلی امتوں میں تو صبح دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، پیشانیوں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، جی۔ ہم اس سے بڑے گناہ کرتے ہیں، لکھا نہیں جاتا، عذاب نہیں آتا، جی۔ وجہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب ان ساری وجوہات کے باوجود میں ان کو عذاب نہیں دیتا، تو وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یعنی باقی امتوں کو روک دیا گیا کہ تم نہیں جاؤ گے، امت مصطفیٰ جائے گی، اور وجہ حضور ہے، وجہ حضور ہے، بات ختم۔ حدیث کا ترجمہ مکمل کر کے، جی۔ اندر بات ہو رہی تھی نسبت مصطفیٰ کی کہ حضور کی عظمت کا دن بڑی، جس دن حضور آئی یہ بڑی عظمت والا شان والا دن ہے۔ حضور نے جب یہ سنا نا، حضور اندر تشریف لے گئے، حضور اندر تشریف لے گئے۔ میرے آقا کا جملہ، حضور نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، فرمایا عامر انصاری تو نے لوگوں کو جمع کیا، میری ولادت کے واقعات بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اپنی رحمتوں کے دروازے۔ نتیجہ کہ جو میلاد مناتا ہے رب اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، رب اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ اگلا جملہ حضور نے فرمایا والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، فرمایا عامر انصاری میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت رب کے سارے فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ نتیجہ استدلال کہ جو بندہ میلاد کرتا ہے اس کے لیے رب کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں۔ آخری جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجَا نَجَاتُكَ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا عامر انصاری یہ خوشخبری صرف تیرے لیے نہیں، صرف تیرے لیے نہیں ہے کہ تو نے کر لیا تو تو یہ مقام پا گیا، فرمایا نہیں، قیامت تک جو بھی آئے گا، جی، قیامت تک جو بھی آئے گا یہ فعل کرے گا، کل جب رب کی بارگاہ میں آئے گا قیامت کو تو رب کی بارگاہ میں نجات پا جائے گا۔ استدلال یہ ہے میرا کہ جو بندہ میلاد کرتا ہے وہ قیامت کے دن نجات پا جائے گا، وہ قیامت کے دن نجات پا جائے گا۔ تو جس نبی کے ہم پہ اتنے احسانات، انعامات، اکرامات ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ صرف ربیع الاول ہی نہیں بلکہ پورا سال تاجدار کائنات کا ذکر کرتے رہے، اسی ذکر میں ہمارا جینا ہو اور اسی ذکر میں ہمارا مرنا ہو۔ اس لیے کہ فاضل بریلوی نے یہی کہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔